اقوال ہیں. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. بے شک رات کا اٹھنا وہ نفس کو کچلنے والا ہے. رات کو اٹھنے سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ سونے کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والا اس لیے ہے کہ نفس نیند میں آنے کے بعد پھر اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ سستی کرتا ہے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں ایسے موقع پر کوئی اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے تو ابتدا میں تو اسے اونگ آئے گی، ہو سکتا ہے پوری نماز میں وہ اونگتا رہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے نماز تہجد کی وہ لذت نصیب ہوگی کہ وہ لذت دنیا کی عام چیزوں میں انسان جو لذتوں کو حاصل کرتا ہے اس کے مقابلے میں جب نماز تہجد کی وہ لذت حاصل کرے گا تو اس کی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جائے گی. وَأَقْوَمُ قِيلًا. رات کا اٹھنا یہ درست بات نکالتا ہے کہ سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو سکون کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے. اس وقت ایسے نورانی لمحات ہوتے ہیں کہ جو انسان دعا مانگتا ہے اس میں مکمل توجہ ہوتی ہے. اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اس قدر بلند و بالا ہیں. حدیث پاک میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا. جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالی کی تجلی رحمت کا نزول ہوتا ہے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر. یہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے کریں تو آخری تیسرا حصہ جب باقی رہتا ہے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یدعونی، جو مجھ سے اس وقت مانگے گا، فاستجیبا، اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی. من یسألنی فاعطیہ، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے دوں گا. ومن یستغفرنی فاغفر له، اور جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، مغفرت مانگے گا، میں ان لمحات میں اسے بخش دوں گا. امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. یہ تہجد کی نعمت اسے ہی مل سکتی ہے کہ جو گناہوں سے محفوظ رہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو عبادت میں سستی محسوس کر اور تیرا دل عبادت میں نہ لگے تو سمجھ جا کہ کوئی فضول جملہ تیری زبان سے نکل گیا ہے. تو فضول جملہ زبان سے نکلے تو عبادت میں لذتیں نہیں ملتی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی. لیکن جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، گناہ کرے، تو اسے بھی یہ نعمتیں کیسے نصیب ہوں گی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، علیکم بقیام اللیل، تم پر لازم ہے، تم اپنے اوپر لازم سمجھو رات کو اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا. یعنی یہ فرض واجب تو نہیں، مگر تمہاری روحانی ترقی کے لیے اور تمہارے عروج کے لیے یہ لازم ہے. اگر تم روحانی ترقی چاہتے ہو تو رات کو اٹھ کر قیام کرو. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، بے شک رات کو اٹھ کر قیام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ. امام ترمذی علیہ رحمہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ رات کو قیام کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا. ان لک فی النہار، بے شک آپ کے لیے دن میں، سبحا طویلا، بہت سارے کام ہیں، دینی مصروفیات بہت زیادہ ہیں کہ آپ پر تبلیغ دین کا بوجھ ہے. تو آپ تبلیغ دین فرماتے ہیں. رات کی تنہائیوں میں اطمینان کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت فرمائیں اور دن میں آپ تبلیغ دین فرمائیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ اکبر. فرمایا جب اس کی یاد کرو تو اسی کے ہو کر رہ جاؤ، ساری توجہ اسی کی طرف ہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. اس رب کے نام کو یاد کرو، وہ رب جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سوال یہ ہے کہ اتنے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، تو اللہ کی یاد میں ہم ایسے مگن ہو جائیں کہ ساری توجہ اس طرف لگ جائے، یہ کیسے ہو؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. پس تم اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، یعنی تمام کام اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور تم اپنی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف عبادت میں مبذول کرو اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کرو. مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جس طرح ہمیں کوئی اہم کام ہوتا ہے تو ہم کسی ہم سے زیادہ طاقتور کو یہ کام سپرد کر دیں جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکے، تو ذہنی طور پر ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ٹینشن دور ہو جاتا ہے کہ ہم تو اسے سپرد کر چکے. تو فرمایا اپنے کام اللہ کے سپرد کرو اور عبادت میں پھر مگن ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں ایسا اعتماد اور بھروسہ عطا فرمائے. واصبر، اور صبر کرو، علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں ان کی باتوں پر صبر کرو. یہاں دو باتیں تھیں کہ پیچھے فرمایا کہ عبادت میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسی کے ہو کر رہ جاؤ. تو اس میں سوال یہ ہے کہ جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، تو پہلے فرمائے ان تمام معاملات کو، جو کام کرنے ہیں وہ سارے کام جب اللہ کی عبادت کرنے لوگوں اس وقت بھی اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دو. پھر سوال یہ ہے کہ جو لوگ تانے دیتے ہیں، خصوصاً کفار مکہ، ان کی باتیں وہ پریشان کرتی ہیں، تو فرمایا ان کی باتوں پر صبر کرو، اور صبر کا صلہ بہت اچھا ہے. صبر کرنے والوں اور برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالی غیبی امداد عطا فرماتا ہے. چونکہ اس وقت طاقت نہیں ہے تو ان سے الجھ کر اپنی قوتوں کو ضائع نہ کرو. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھی طرح ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور تبلیغ دین کو جاری رکھو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وہ لوگ جو مالدار ہیں، سردار ہیں، جھٹلانے والے ہیں، انہیں میرے سپرد کر دو. ذرنی کے لفظی معنی ہے مجھے چھوڑ دو، اور مفہوم یہ ہے کہ انہیں میں عذاب دوں گا، ان کی باتوں کی آپ فکر نہ کریں. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دو، دنیا کے مزے اڑانے دو. آخر کار فتح صرف و صرف حق کی ہے. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک لدینا ہمارے پاس، انکالن بیڑیاں ہیں، بھاری بھاری بیڑیاں ہیں مجرموں کو جکڑنے کے لیے. وجحیمن، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وطعامن ذا غصۃ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے. زہریلے کانٹے دار درخت انہیں کھانے کو دیے جائیں گے. وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے. یہاں تک کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کھانا گلے میں پھنس جائے گا، پھر اس کھانے کو اتارنے کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس کی گرمی اور شدت سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. یوم ترجف الارض والجبال، اس قیامت کے دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ریت کا ڈھیر لگا ہو
اسے آپ پاؤں کی ٹھوکر لگائیں تو پورا ڈھیر وہ بہہ کر زمین کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ بڑے بڑے پہاڑ وہ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے، اور پھر وہ ریت بہنا شروع ہو جائے گی جیسے پانی بہ رہا ہے، اور پھر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ان کے ذرات ہواؤں میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے